السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علیزی ولاگس. another very interesting day in اسلام آباد. آج سپریم کورٹ کے اندر ناروے کے سفیر نظر آئے اور سابق DG/ISI کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی. کیا یہ سزا واقعی کسی کی خواہش پہ سنائی گئی ہے یا جو جرم ان پر ثابت ہوئے ہیں ان جرائم کے اندر وہ ملوث رہے ہیں؟ ان کی سزا عمران خان کے کیسز کے اوپر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اس سزا کے بعد کیا کیا اپڈیٹ ہو سکتی ہیں ان کے حوالے سے؟ بچنے کے کیا راستے ہیں یا ان کے خلاف مزید اور کیا ایسا سامنے آ سکتا ہے؟ سہیل آفریدی کی ملاقات 10ویں مرتبہ عمران خان سے نہیں ہو سکی. کچھ انٹرسٹنگ فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں اس ملاقات کے دوران. عمران خان کی تصاویر تک کھینچتے رہے نامعلوم افراد وہاں پر موجود لوگوں سے. ایمان مزاری کا بڑا انٹرسٹنگ کیس عدالت کے اندر، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. عمران خان کو جیل سے نکال کر کسی اور خفیہ مقام پر ٹرانسفر کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ فیض حمید کی تفصیلات آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھتا ہوں. سابق DG/ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو ایک فوجی عدالت نے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی. اب سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ان کے اوپر الزامات کیا تھے. جناب ان پہ الزام تھا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا، فوجی افسران کے لیے فوج کی غیر سیاسی نیچر کے خلاف جانا. یہ ان کے اوپر الزام تھا جس میں انہیں سزا ہوئی. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے تحت انہیں یہ سزا سنائی گئی 14 سال قید بامشقت. عام طور پہ پاکستان کے اندر عمر قید کے ہی مترادف ہوتی ہے. جناب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جناب ملک کے اہم راز جو ہیں وہ کسی پر بیچ دینا، کسی کو بتا دینا، اس کی خلاف ورزی کرنا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنا، افراد کو غیر قانونی نقصان پہنچانا. ان 4 جرائم کے تحت جنرل فیض حمید کو آج سزا سنائی گئی اور پاکستان نے آفیشیلی ساری دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ سابق DG/ISI کا سربراہ سیاست میں ملوث تھا، اختیارات کا غلط استعمال کرتا تھا، غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو سزائیں دیتا تھا اور ملک کے اہم راز بھی اس کے پاس محفوظ نہیں تھے. اب چند لوگ اگر پاکستان کے اندر اس سزا سے خوش ہوتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سزا کو سننے کے بعد بھارت، پاکستان کے دشمنوں، ویسٹرن ورلڈ کے اندر کیا پاکستان کی آرمی ISI کا امیج جا رہا ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جنرل فیض حمید کو یہ جو سزا سنائی گئی ہے یہ کس تناظر کے اندر ہے. مریم نواز کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہے. انہوں نے یہی جرائم بہت پہلے بتائے تھے کہ جنرل فیض کے ہیں اور ان کے خلاف میں نے یہ اقدام بھی اٹھا لیے ہیں. مریم نواز کی ایک بہت بڑی خواہش تھی، ایک بہت بڑی تمنا تھی کہ جنرل فیض کو کم سے کم ان جرائم کے اندر سزا ضرور ہونی چاہیے. نواز شریف کا اگر آپ پرانا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ تو کیمروں میں بیٹھ کے کہتے تھے جنرل فیض آپ بھگتو گے، جنرل فیض آپ نے میری چلتی حکومت کو چلتا کیا. وہ سارے بیانات آپ دیکھ لیں تو میرے ذہن میں تو آج طاہر القادری کا وہ جملہ آ رہا ہے جو انہوں نے کسی موقع پر سٹیج پہ کہا تھا کہ اگر یہ شریف پاکستان میں رہے تو خدا کی قسم یہ فوج کو پنجاب پولیس بنا دیں گے. اب یہ سزائیں واقعی میرٹ پہ ہوئی ہیں یا یہ اکلوتا شخص تھا فیض حمید جس نے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں سیاست کے اندر مداخلت کی، اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، یا پھر یہ کسی کی خواہش پہ کیا گیا ہے؟ تو ملک اور ادارے اور خاص کر ISI جیسا ادارہ، فوج جیسا ادارہ جب خواہشوں پہ چلنے لگے تو اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پہ ریٹائر حاضر سرورز اختیارات کی حد تک تو ٹھیک ہے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کی خواہشوں کے اوپر عمل درآمد ہونے لگے تو پھر نتائج دور رس اس کے ہو سکتے ہیں. میں بالکل نہیں کہتا کہ جناب فیض حمید کا کوئی جرم نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے باقی مجرموں سے بھی بڑا مجرم ہو. وہ مولانا فضل الرحمان کا بیان آن دا ریکارڈ پڑا ہوا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جناب فیض حمید اور باجوہ میرے پاس آئے، ہمیں بلایا اور ہمیں یہ کہا کہ جناب عمران خان کی حکومت ہم گرا رہے ہیں، ہمارے ساتھ آ جائیے. کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے PTI سے اور MKM اور باپ پارٹی ادھر آ چکے تھے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. سب پارٹیاں. اور یہ کہنا مت لیں آپ. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں. کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے. جناب پاکستان کے لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی اسمبلی کے اندر ان کے نمائندے ہوتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے اتنے لوگوں کو. ان کا یہ بیان کہ فیض حمید اور جنرل باجوہ نے ہمیں کہا کہ عمران خان کی حکومت ہم گرا رہے ہیں، ان کے خلاف اور بہت سارے ثبوت ایسے ہو سکتے ہیں مداخلت. لیکن کیا یہ واحد شخص تھا جس کی سیاست کے اندر مداخلت تھی؟
اس سے پہلے سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہوئی یا بعد میں اس کے سیاست میں مداخلت نہیں ہوئی؟ فارم 47 دے کے 17 والوں کو وزیر اعظم بنا دیا، صدر بنا دیا. کیا یہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہے؟ آئین کے اندر ترمیمیں اپنی مرضی کی کر دی گئیں، استثناء لے لیے گئے. یہ تمام معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اب یہ کافی ایکسٹریم لیول کے اوپر جا رہا ہے. کیا فیض حمید کی سزا کا اصل مقصد عمران خان کے گلے میں سزا کا پھندا ڈالنا ہے؟ یہ جو سزا دی گئی ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ اگر جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پہلی بار ہو گیا اور ایک انوکھا کام ہو گیا. اس سے پہلے آپ کو میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جاوید اقبال ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل تھے. ان کو 30 مئی 2019 کو فوجی عدالت نے نیشنل سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ اور حساس معلومات غیر ملکی ایجنسیوں کو دینے جاسوسی کے الزام میں سزا سنائی تھی. یہ بہت اہم ہے آپ کو سمجھنا. انہیں 14 سال بامشقت کی سزا سنائی گئی، لائف امپریزنمنٹ ان کو دیا گیا. اب بعد میں عدالت نے اس سزا کو کم کر کے 14 میں سے 7 سال مائنس کر دیا اور 7 سال چھوڑ دیے. پھر اس میں مزید کمی کی گئی اس سزا کے اندر. بعد ازاں انہیں رہا بھی کر دیا. پاکستان کی نئی فوجی قیادت نے ان کے کیس کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ ان کی رہائی کا راستہ ہو. یعنی پہلے 14 سال سزا قید بامشقت کی سنائی گئی، سزا میں کمی کر کے 7 سال کیا گیا، بعد میں رہائی کر دی گئی نئی قیادت کی اس کے اندر انوالومنٹ کے ذریعے. تو جنرل فیض حمید کے معاملے میں بھی یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے اس وقت لوگوں کو کہ جناب آگے جا کر کے ان کے لیے بھی رعایت کا راستہ بن جائے گا. لیکن کیا یہ شڑینتر جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کے لیے رچا جا رہا ہے کہ ایک فوجی عدالت سے ایک ہائی آفیشیل بندے کو سزا سنا دینا ان جرائم کے اندر اور پھر ان کو لنک کر دینا عمران خان کے ساتھ؟ اب آپ نے ذرا دیکھنا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں جو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث وہ شاہ عبداللہ کے ساتھ تو نہیں تھے نا، ٹونی بلیئر کے ساتھ تو نہیں تھے. اب ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو لنک کیا جائے گا اس کیس کے اندر. دوسری آپ دیکھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر دی انہوں نے. کیا یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے راہ کے کسی ایجنٹ کو پاکستان کے راز دے دیے؟ عمران خان کے حوالے سے ہی بات ہوگی نا، جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو پھر ایک عام آدمی کو آپ نے جا کر کے یہ راز دے دی انٹرنل معاملات کے. یہاں پر بھی وہ لنک بن رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اس میں بھی عمران خان صاحب کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب ان کے لیے انہوں نے اختیارات کو غلط استعمال کیا. افراد کو غیر قانونی نقصان پہنچانا نواز شریف اور مریم نواز، واضح ہے بالکل کہ انہیں غلط طریقے سے نقصان پہنچایا گیا ہے. اب فیصل واوڈا کی اگر آپ کل پرسوں کی دیکھیں گے ٹیلی ویژن کی ان کے ٹاک شوز، تو ان میں انہوں نے اتنی خوبصورت خواہش کا اظہار کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ فیض حمید کو 14 سال قید دی جائے. کیا کمال خواہش تھی، اتنی جلدی قبول ہو. کچھ اور مانگ لیتے، جنت مانگ لیتے اللہ تعالیٰ سے، مغفرت مانگ لیتے، ہدایت مانگ لیتے، کہ وہ اتنی جلدی قبول ہو گئی آپ کی دعا. اب فیصل واوڈا کون ہے یہ کسی سے مخفی تو نہیں ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے. تو جب عدالتوں کے فیصلے ٹی وی شوز پہ پہلے ہی بیان کر دیے جائیں تو پھر معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بڑی جلدی آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ اب سیاست کے اندر مداخلت میں اگر انہیں یہ سزائیں سنائی جا سکتی ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جس لیول کی سیاست کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، ان کے کیا انجام ہوں گے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. جناب سہیل آفریدی صاحب کی آج 10ویں مرتبہ بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا سکی. 10ویں بار وہ آئے، واپس بیٹھ کے اپنی گاڑی میں چلے گئے. تحریک انصاف کا جو والنٹیئر سوشل میڈیا ہے اس وقت بہت تنقید کر رہا ہے کہ لائحہ عمل دیا جائے. لائحہ عمل کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ دیں. ان سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب محمود خان حجگزئی ہیں، ناصر اقبال صاحب ہیں، ناصر راجہ صاحب ہیں، وہ دیں. اب یہ لائحہ عمل والی بات جو ہے وہ پاکستانیوں کے سامنے آ ہی نہیں رہی کہ بھائی کرنا کیا ہے آگے جا کر کے. ان کی بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن تھی وہاں پر کھڑے اعزاز اینک والے SHO کے ساتھ کہ بھائی میں پاکستان کا وزیر اعلیٰ ہوں، میرے لیے آگے یہ بینر ناکے لگا دیے گئے ہیں، مجھے روکا جا رہا ہے. 5 کروڑ لوگوں کا بھائی وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے 5 کروڑ لوگوں کو. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ یہ والا سلوک کہ آج وزیر اعلیٰ بننے کے بعد تک اس کی آج تک ملاقات خان سے نہیں کروائی گئی. اور وہاں پہ کچھ ایسی فوٹیجز بھی ہمیں نظر آئیں کہ جس میں وہ عمران خان کی تصویر اٹھائے کو کارکن کھڑا ہے اور اس سے آ کر کے وہ تصویریں بھی چھین رہے ہیں. یسٹرڈے جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ ان بوڑھی بزرگ خواتین کے اوپر جس طرح سے فستائیت اور بدماشی کی گئی، ان کے اوپر پانی پھینکنا ہے سرد رات کے اندر. جناب مختصراً سہیل آفریدی کی ملاقات پھر سے نہیں کروائی گئی. دوسری طرف آج عدالت کے اندر ناروے کا سفیر نظر آیا، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب جو ان کے شوہر ہیں. انہیں تقریباً سزا ہو چکی تھی. ان کے گزشتہ ٹویٹس آپ اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو انہوں نے اپنا آخری ٹویٹ کر دیا تھا کہ آج ہمیں اگر سزا ہو گئی تو یہ ہمارا آخری ٹویٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو جناب ان کی سزا کو مطلب اس کورٹ کی کارروائی کو، ٹرائل کو روک دیا گیا، اس کے اوپر سٹے لے لیا گیا سپریم کورٹ میں. جناب ناروے کا سفیر آ گیا اس کیس کی سماعت کے لیے. اب ایمان مزاری کے حوالے سے میں گزشتہ اپنے کچھ وی لاگز میں اس پہ روشنی تو ڈال چکا ہوں،
یہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں اسلام آباد کی سیاست کو، آپ پارا کے آس پاس کے علاقے کی، انہیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ سفیر کیسے عدالت جاتا ہے اور یہ کیا۔ بہرحال انٹرنیشنل لابینگ بھی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے اندر بھی انوالومنٹ ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا اہم سبق ہے یہاں پر کہ تحریک انصاف نے اس طرح کی کوئی کوشش کیوں نہیں کی، کبھی بھی اپنی کسی بھی انسانی حقوق کی وائلیشن کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کو، ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو انگیج کیوں نہیں کیا کہ ایک اکیلی نیتی لڑکی جو ہے ایمان مزاری، اس کے لیے اگر ناروے کا سفیر عدالت میں آ سکتا ہے تو 4.5 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت پاکستان کے اندر سب سے بڑی اکثریت، ان کے لیے کیوں نہیں ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے یا کسی ملک کا سفیر عدالت میں پیش ہوتا نظر آتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی آج ایمان مزاری کے حوالے سے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کم سے کم میرے سامنے کہ کسی غیر ملکی ایمبیسی کا جو ہے وہ سفیر عدالت میں آ جائے کیس سننے کے لیے انسانی حقوق کی بنیادوں پر، اور پھر فوراً سپریم کورٹ کا 2 منٹ نہیں لگے اسٹے لے لیا اس کے اوپر۔ تقریباً فیصلہ لکھا جا چکا ہے ان کے حوالے سے، ان کی خود کی ٹویٹس ہیں کہ ہمارا فیصلہ لکھا جا چکا ہے اور ہمیں سزا ہونے والی ہے۔ اور اس میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کیا یہ 2 طاقتور خفیہ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہے، کیونکہ ایمان مزاری تو ہمیں وہاں پہ نظر آئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کے اوپر سخت کریک ڈاؤن تھا اور 9 مئی کے معاملات تھے، دڑا دڑ پارٹی سے لوگ نکل رہے تھے اور ان کی امی کو اٹھا لیا گیا تھا، اور جب امی کو وہ باہر لے کر کے آئیں اور ان کی امی نے وکٹری کا نشان بنایا تو ایمان نے پکڑ کے ہاتھ اس کا نیچے کیا، نیچے کرو، وکٹری مت بناؤ، چھوڑو عمران خان کو اور جاؤ یہاں سے۔ یہ تلخ حقیقتیں ہیں بھائی، یہ بالکل میں آپ کے سامنے واضح رکھ رہا ہوں۔ تو لوگوں کو اس وقت لگا تھا کہ بھائی یہ واٹ ایمان از ڈوئنگ۔ ایمان حاضر مزاری صاحبہ جو ہیں وہ حاضر سروس جرنیل کو عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کے کتا کہہ رہی ہیں، بغیرت کہہ رہی تھیں، وہ انہوں نے کہا ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ جنرل باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا وہاں پہ، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر کیسز بھی کر دیے جاتے ہیں، ان کو رگڑا لگانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ وہ سر عام جلسوں کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے منظور پشتین کے، اور وہ بالکل یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے کہتی ہیں، وہ عدالتوں میں بھی نعرے لگاتی ہیں۔ لیکن جب صحیح میں کچھ کر رہی ہوتی ہیں جناب طاقتور حلقے، حقیقت میں جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی ہم نے اب کسی کو رگڑنا ہے، وہاں ایمان مزاری ہمیں نظر نہیں آتی۔ تحریک انصاف کے اوپر ہونے والے کسی بھی معاملے میں ایمان مزاری ہیومن رائٹس ایکٹیویزم جو کرتی ہیں اس کا تھوڑا سا استعمال بھی تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں کرتی ہیں۔ بٹ دیٹس اندر ٹاپک۔ تحریک انصاف کے لیے یہ ایک سوچنے اور سمجھنے والی بات تھی، اور لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے آج تک کیوں ایسا نہیں کیا یا نہیں کر سکی کہ جس میں انہیں بھی انٹرنیشنلی کم سے کم یا کسی ملک کے سفیر کی جو ہے وہ مدد مل سکے۔ فیض حمیز کے حوالے سے مختصراً آپ کو سم اپ کر کے بتا دوں کہ سزا ان کو ہو چکی ہے، لیکن سزا وہ بھگتیں گے یا نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ پوری دنیا، بھارت، ویسٹ، امریکہ، سارے ملکوں کے سامنے آج پاکستان نے ایڈمٹ کر لیا کہ جناب سابق ISI کی جو DG ہیں وہ سیاست مداخلت بھی کرتے ہیں، وہ اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کرتے ہیں، ان کے پاس پاکستان کے راز محفوظ بھی نہیں ہوتے، اور غیر قانونی طریقے پہ، غیر آئینی طریقے سے لوگوں کو سزائیں بھی دیتے ہیں۔ یہ جرم پاکستان نے آج مان لیا۔ کیا یہ واقعی جرم انہوں نے کیے تھے اس لیے مانے گئے، یا وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے یہ سارے جرم کیے ہیں، یا پھر یہ کسی کی خواہش پہ ہوا ہے؟ اگر یہ کسی کی خواہش پہ ہوا ہے تو یہ اتنی آسانی سے ایسے لیٹ اٹ گو نہیں کر دیا جائے گا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے ساتھ لنک کیے جائیں گے یہ تمام معاملات، جو جرائم ان کے اوپر لگا کر کے انہیں سزائیں دی گئی ہیں، لیکن فیض حمید صاحب جو ہیں وہ سزا سے بچ جائیں گے، یہ تقریباً اس کے اوپر کنونسڈ ہیں لوگ، لیکن آنے والے وقت تک کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ عمران خان کو جیل سے نکال کر کے کہیں اور لے جانے کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ وہ ٹی وی پہ بتا بھی رہے تھے، حکومت کے پاس سمری آئی ہے کہ جناب یہ جو VIP قیدی ہوتے ہیں جن کے وجہ سے امن و امان کی صورتحال خطرے میں ہو سکتی ہے، خان صاحب کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پر، تو انہیں کہیں اور کسی جگہ پر، اب وہ مچ جیل ہے یا پھر کہیں اور سب جیل بنائی جائے گی، پرائیویٹ جیل بنائی جائے گی، جو بھی ہوگا، لیکن اس حوالے سے اسلام آباد کے اندر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان اور فیض حمید کو شاید کسی ایک ہی جیل میں رکھا جائے، لیکن کم سے کم عمران خان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش میں حکومت اس وقت سیریس ہو چکی ہے۔ مذاکرات والے معاملے جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مذاکرات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن تحریک آئین تحفظ جو ہے وہ کوشش تو اپنی کر رہی ہے۔ اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیپلز پارٹی نواز شریف یا یہ جو بیٹھا ہوا موجودہ ٹولہ ہے، اس کا سروائیول عمران خان کے بغیر ہے۔ عمران خان کو کسی بھی قسم کے ریلیف میں انہیں کسی قسم کا سروائیول نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جس دن عمران خان جیل سے باہر آ گیا اس دن یہ نظام تہس نہس ہو کر کے رہ جائے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا کہ یہ عوام جس لیول پہ چلی گئی اپنے اس لیڈر کے ساتھ اور اس نظام سے جس حد تک تنگ ہو چکی ہے کہ یہ فوٹیجز میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد کے اندر UI ایمبیسی کے سامنے، یہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے، یہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ ملک سے بھاگنے کے لیے کہ ہمیں کسی طرح یہاں سے بھاگنے کی اجازت مل جائے، کسی طرح ہم یہاں سے نکل جائیں، پیر کڈیں اپنا،
اور یہ ایئرپورٹوں سے اتار کے واپس بھیج رہے ہیں کہ مت جاؤ. بہرحال ویلاگ کافی لمبا ہو گیا, اگلے ویلاگ میں آپ کو مزید تفصیلات دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اللہ حافظ.